عمران کے باپ کا نام ماسان تھا۔ ماسان کی اولاد ہی بنی اسرائیل کی سردار تھی، انہی میں سے علماء اور بادشاہ ہوتے تھے۔ عمران کی جو بیوی ہیں ان کا نام ہنا تھا اور وہ بانجھ اور بوڑھی ہو گئی تھیں۔ ایک روز کسی درخت کے نیچے سے انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چونچ سے چوغا دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں بچے کے لیے آرزو پیدا ہوئی۔ فوراً اللہ سے بچے کی دعا کی، دعا قبول ہوئی اور حاملہ ہو گئیں۔ عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی، دنیا کے جمیلوں میں نہیں ڈالوں گی، تاکہ وہ فراغ خاطر کے ساتھ تیری عبادت کر سکے۔ پس اے میرے رب، تو میری نظر قبول فرما، بے شک تو ہی میری بات کو سننے والا اور میری نیت کو جاننے والا ہے۔ ہنا کو لڑکے کی امید تھی، کیونکہ یہودیوں کے مذہب میں ایسی منت لڑکوں کے سلسلے میں ماننی مشروع تھی۔ لڑکیوں کو گرجا کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن جب لڑکی پیدا ہوئی تو حسرت سے کہنے لگیں، اے میرے رب، میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے، اور یہ صنف نازک تیرے گھر کی خدمت کیسے کر سکے گی؟ اس پر اللہ نے فرمایا، تم نے جس لڑکے کے لیے دعا کی تھی وہ اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بچی کل اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل خاتون ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے بہت ہی خوبصورت ترجمہ کیا کہ پھر جب عمران کی بیوی ہنا نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگیں، مولا، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم، یعنی جس کا مطلب عبادت گزار کے ہیں، رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس مریم کے رب نے مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس کی نگہبانی اس کے خالو زکریا کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا مریم کے پاس عبادت گاہ یا حجرہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں اور بے موسمی پھل پاتے، تو چونکہ یہ پھل بازار میں دستیاب نہیں تھے، اس لیے عذراہ تعجب ایک روز مریم سے پوچھا کہ اے مریم، یہ چیزیں اور پھل تمہارے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ مریم بولی، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا اور ان کی بیوی دونوں اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ اولاد پیدا ہونے کا عام وقت گزر چکا تھا، لیکن جب انہوں نے مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو ان کے دل میں بھی پاکیزہ اولاد کی آرزو پیدا ہوئی۔ سو اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ، تو قادر مطلق ہے، جیسے تو نے مریم کو بے موسمی پھلوں سے نوازا ہے، ہمیں بھی بڑھاپے کے باوجود پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی زکریا مریم کے حجرے میں کھڑے دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں ملائکہ نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا بولے، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ گھر میں حمل ہے اور زمانہ ولادت قریب ہے، اور میں ادائے شکر کا سامان کر سکوں۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہاں کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ اے مریم، تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ بیت المقدس کے خادمین آپس میں جگڑ رہے تھے
کیونکہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ مریم کی پرورش کی خدمت اسے ملے۔ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا و آخرت میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا، اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ مریم بولی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ ارشاد ہوا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی، یعنی بعض چربیاں اور گوشت، ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان منکرین کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی، یعنی جب عیسیٰ نے ان منکرین کی طرف سے اپنے قتل کی سازش محسوس کی، یہاں کہ ان کے انکار حق کو دیکھا، تو بولے، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو حواریوں یعنی عیسیٰ کے مخلص ساتھیوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یہود نے عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، نیز بادشاہ وقت کے ساتھ سازش کی اور آپ کو قتل کرنے کے لیے رات کے وقت ایک جماعت روانہ کر دی۔ اسی رات عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ آج رات صبح و صادق سے پہلے آپ میں سے ایک حواری چند درہموں کے بدلے مجھے فروخت کر دے گا۔ جب حواری گھروں میں چلے گئے تو ایک منافق حواری نے یہود کے ساتھ 30 درہم پر معاملہ طے کیا اور انہیں لے کر اس گھر گیا جہاں عیسیٰ تشریف فرما تھے۔ چنانچہ اس منافق حواری نے یہود کو اس گھر کے ارد گرد کھڑا کیا اور خود قتل کرنے کے ارادے سے اندر داخل ہوا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس منافق حواری کا چہرہ عیسیٰ کے مشابہ بنا دیا۔ یہ حیران رہ گیا کہ اب کیا بنے گا۔ اس سوچ بچار میں کافی دیر گزر گئی۔ یہود یہ سمجھے کہ اندر دونوں میں لڑائی شروع ہے، اس لیے دیر ہو رہی ہے، اور جب یہ منافق باہر نکلا تو یہود نے عیسیٰ کے شبہ میں اسے پکڑ لیا۔ اس نے بہت شور مچایا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، مگر یہود بولے، تو نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور اب تو ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہود نے اسے سولی پر چڑھا دیا۔ بعد میں یہود کہنے لگے، اس کا چہرہ تو عیسیٰ کے مشابہ ہے پر اس کا بدن ہمارے ساتھی کے مشابہ ہے۔ اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ اس پر ان کے درمیان لڑائی ہوئی جس میں بعض نے بعض کو قتل کر دیا۔ اللہ نے بہترین تدبیر فرما کر یہود کو مناسب سزا دی، یعنی قتل کرنے کے ارادے سے اندر داخل ہونے والے کو سولی پر چڑھوا دیا اور قتل کی سازش کرنے والوں کو آپس میں لڑا دیا۔ بے شک اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب یہود نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا و آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محبوب، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔
بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے اور دلیل یہ دیتے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ قرآن کریم نے بڑا سادہ اور واضح جواب دیا کہ اگر عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کے خدا ہونے کی دلیل ہے تو پھر آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ ایکچولی دونوں کی مثال ایک جیسی ہے اور دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دونوں نہ خدا ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ سو اے سننے والے، عیسیٰ کا یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔